السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی ایک فرینڈ کی تہجد میں نکل سٹوری شیئر کروں گی کہ کس طرح تہجد سے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ناممکن کام ممکن ہوا ہے۔ یہ سٹوری جو ہے وہ میں نے کوئی 2-3 سال پہلے میں نے ان کی فیس بک پر ہی پڑھی تھی۔ تو میں اس وقت سے اب تک میں اس سٹوری کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ ہمت ملتی ہے کہ کیا مطلب میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اللہ اس طرح بھی مدد کرتا ہے تہجد سے۔ تو وہ اور میں ایک گروپ میں تھے، ایف بی گروپ میں، تو وہاں پر صرف سسٹرز کا ایک گروپ ہوتا تھا۔ وہ گروپ شاید ابھی بھی ہے۔ تو اس گروپ میں سسٹرز جو ہیں وہ اپنے گھر کے مسائل یا پھر کوئی پریشانی شیئر کرتی تھی، تو پھر جو ایڈمنس ہوتی تھی یا پھر جو لوگ اس چیز سے گزر چکے ہیں وہ لوگ جواب دیتے تھے ان کا۔ تو وہیں پر ایک سسٹر نے سوال کیا، وہاں ایسے سوال بہت زیادہ ہوتے کہ تہجد کے میریکلز شیئر کرتے۔ تو وہاں پر ایک جو لڑکی تھی، انہوں نے پوسٹ کیا کہ مجھے تہجد کے بارے میں کوئی بتا دے کہ کس طرح میریکلز ہوتے ہیں، کیا واقعی میریکلز ہوتے ہیں۔ تو میری اسی سسٹر نے جو میری ان سے بات بھی ہو چکی ہے، میں نے ان سے کہا تھا 2-3 سال پہلے کہ میں آپ کی کہانی شیئر کروں گی اپنے یوٹیوب پر۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل شیئر کر دے۔ تو میرے جو پرانا چینل ہے میں نے اس میں بھی ان کے بارے میں شیئر کیا ہے، انگلش میں شیئر کیا ہے۔ تو اس بار جو ہے میں اردو میں بتا رہی ہوں، اور جو میرے سبسکرائبر ہے اگر ان کو اردو نہیں آتی تو وہ لوگ انگلش میں بھی وہ کہانی جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو انہوں نے اپنا تہجد کا معجزہ شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ تہجد میں یہ 2 دعائیں کی ہے کہ اللہ مجھے یا ایک نیک ہمسفر دے دے، اور دوسرا میرا نکاح مولانا طارق جمیل وہ پڑھائیں۔ اور طارق جمیل کو تو سب جانتے ہوں گے، جو پاکستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں مولانا طارق جمیل۔ تو وہ دعا کرتی تھی کہ میرا ایک نیک انسان، نیک آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، اور پھر میرا نکاح بھی طارق جمیل پڑھائے۔ وہ بہت زیادہ نیک تھی وہ لڑکی۔ تو یعنی وہ پردہ وغیرہ اتنا نہیں کرتی تھی انہوں نے بتایا، لیکن پھر بھی اسے نیک چاہیے تھا۔ تو انہوں نے تہجد میں بہت زیادہ دعائیں کی۔ تو یوٹیوب پر انہوں نے ایک دعا کا طریقہ سیکھا، وہ بھی مولانا طارق جمیل کا ہی تھا۔ انہوں نے ان سے دعا کا طریقہ سیکھا کہ کس طرح دعا کی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے دعا میں یہی مانگا کہ اللہ میرے جو نکاح ہے وہ بھی یہی پڑھائیں، مولانا طارق جمیل صاحب۔ تو وہ دعا کرتی رہی، اور ہوا یہ کہ ان کی جو پہلی دعا تھی کہ میرا نکاح ایک نیک انسان کے ساتھ ہو جائے، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر دی تہجد کے ذریعے کہ ان کو وہ جیسا لڑکا چاہتی تھی ان کو ویسا ہی لڑکا ملا، اور نیک ہمسفر ان کو مل گیا جیسے وہ چاہتی تھی۔ یہ دعا تو ان کی قبول ہو گئی۔ اب دوسری دعا یہ تھی کہ مولانا طارق جمیل ان کا نکاح پڑھائے، لیکن یہ تو بہت مشکل تھا، ان کو اتنے آسانی سے کوئی نہیں مل سکتا کہ وہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور وہ اپنے دین کے کام میں بہت مصروف رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ابو سے بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ کاش میری یہ دعا قبول ہو جائے، تو ان کے والد کہتے تھے کہ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا، وہ کہا ہم کہا اور ہم کبھی مل بھی نہیں سکتے۔ تو وہ جو تھا وہ وقت تھا کرونا کا وقت تھا، اس وقت کرونا وائرس جو تھا شروع ہو چکا تھا۔ تو ان کے جو والد تھے وہ ڈاکٹر تھے، تو ان کے ہاسپٹل میں بہت زیادہ مریض آتے تھے، کرونا وائرس کے مریض آتے تھے تو علاج کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن صبح بیٹھی ہوئی تھی ناشتے میں، اور انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ ابو آپ کو کتنے مریض آتے ہیں کہ ہمارا علاج کر دے، کہ کاش آپ کے پاس مولانا طارق جمیل بھی آتے اور آپ ان کا علاج کرتے، اور اس طرح آپ ان کو کہتے کہ میری بیٹی آپ سے اپنا نکاح پڑھوانا چاہتی ہے، اور اس طرح میری یہ دعا بھی قبول ہو جاتی۔ تو ان کے والد نے کہا ایسا نہ کہو، قبولیت کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، ایسا نہ کہو۔ تو اسی وقت ان کے ابو کو کال آ گئی، اور کال میں ان کے ابو بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے کہا بس میں ابھی آتا ہوں، اس طرح انہوں نے فون میں کسی کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی آ رہا ہوں، میں بس آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جب فون بند کیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے، اور اس طرح تم نے یہ بات کہی اور یہ چیز ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ ان کی بیٹی نے کہا کیا ہوا؟
تو ان کے والد نے کہا کہ اس طرح مجھے کال آئی میرے ہاسپٹل سے کہ مولانا طارق جمیل آئے ہیں، ان کو کرونا وائرس ہو چکا ہے۔ آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس وقت مولانا طارق جمیل کو بھی کرونا وائرس ہو گیا تھا، تو ان کو کرونا وائرس ہو گیا ہے، آپ جو ہے جلدی آ جائے اور ان کا علاج کر دے، وہ بہت دور سے آپ کے پاس ہے، ان کو کسی نے آپ کا جو ہے ہاسپٹل کے بارے میں بتایا تو آپ آ جائیں۔ تو ان کے والد گئے، تو ان کا علاج کیا اور وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو اس طرح جب وہ لوگ جا رہے تھے تو مولانا طارق جمیل نے ان سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں، آپ میرے بھائی کی طرح ہیں، آپ مجھ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مجھ سے مانگے، آپ نے میرا علاج کیا۔ تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتا، میں بس یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو مولانا طارق جمیل نے اپنی فلائٹ کینسل کی اور کہا کہ میری فلائٹ کینسل کر دو اور میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے اتنی محبت کرتی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے اپنی بیٹی کو ملایا اور ان کے بیٹی کو کہا کہ مولانا طارق جمیل نے کہ کہو تمہیں کیا چاہیے، تمہارے والد نے میری جان بچائی ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو ان کی بیٹی خاموش تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ اس طرح میری تو یہ خواہش ہے کہ میں آپ سے اپنا نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر یہاں ان کے والد نے کہا کہ میری بیٹی تہجد میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہے کہ میرا جو ہے نکاح وہ مولانا طارق جمیل پڑھوائیں۔ تو مولانا طارق جمیل نے یہاں جو بات کہی ہے وہ حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں یہاں میں اس ہاسپٹل میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے پکڑ کر اس اسپتال میں لے کر آیا ہے کہ تمہیں علاج یہیں سے کرنا ہے اور آپ ہی سے کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کیوں میرے سارے راستے آپ کی طرف بن رہے تھے۔ کوئی ہاسپٹل تو بہت سارے، لیکن میرے سارے راستے آپ کے ہاسپٹل کی طرف بنے اور میرے سارے راستے آپ ہی کی طرف بنے کہ مجھے آپ ہی سے علاج کرنا ہے۔ اور اب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اللہ یہ دعا ان کی دعا قبول کروانا چاہتا تھا۔ تو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں آپ کے بیٹی کے نکاح کے دن خود آؤں گا، میں اپنی بیٹی کے نکاح پڑھاؤں گا۔ تو جب ان کی بیٹی کے نکاح کا وقت تھا، کچھ وقت یا ہو سکتا ہے مہینوں بعد ان کا نکاح کا دن تھا، تو ان کے والد نے جب ان کو کہا کہ اس طرح میری بیٹی کا نکاح ہے، تو انہوں نے مولانا طارق جمیل آئے اور ان کا نکاح پڑھوایا۔ الحمدللہ اس طرح ان کی دعا تہجد کی جو یہ ناممکن سی دعا تھی قبول ہو گئی، اور میں اس بات پر اتنا حیران ہوتی ہوں اور ہمیشہ میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اس ہسپتال آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ نے ایسے راستے بنا دیے، پہلے میں بیمار ہو گیا، پھر اس ہسپتال کے راستے مجھے دکھا دیے، پھر مجھے آپ کا پتہ بتا دیا، اور میں حیران ہوں کہ کس طرح میں اس ہسپتال پر آ گیا اور میں نے آپ سے علاج کروایا، اور یہاں تک کہ آپ آئے اور آپ نے یہ بات کہی اور میں نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی، اور صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کی تہجد کی دعا قبول کرنی تھی، اللہ کو بس ان کی دعا قبول کرنی تھی، اس لیے اللہ نے یہ سب کیا، مولانا طارق جمیل کو یہاں تک لے کر آئے، اور صرف اس لیے کہ ان کی دعا قبول کرنی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ اس طرح دعائیں قبول کرتا ہے۔ تہجد سے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ تہجد میں کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ میں ہمیشہ، مجھے جو بھی بولتا ہے کہ مجھے یہ وظیفہ بتا دیں، میں ان کو کہتی ہوں آپ کو سب سے بڑا وظیفہ آپ کے پاس ہے تہجد، تو آپ اس کو کیوں نہیں آزما لیتے؟ آزما کر دیکھ لے، اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ وقت لگتا ہے، ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ لوگ میسج کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ کیا اتنے دن لیکن میرا ہوا نہیں، آپ یہ لفظ اپنی زندگی سے نکال دے کہ نہیں ہوا۔ اللہ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے نصیب میں جو ہے وہ ضرور ایک دن آپ کے پاس لے کر آئے گا، لیکن آپ لوگوں نے صبر توکل رکھنا ہے اللہ پر۔ تو اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کریں، جو ہم تہجد میں مانگ رہے اللہ اس کو قبول کرے، اور اگر ہم نہیں پڑھتے، ہم میں سے جو لوگ نہیں پڑھتے، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے اور ہمیں تہجد میں شامل کرے، تہجد میں جو پڑھتے ہیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ ہم سب کی دعائیں کو قبول کریں۔ جزاک اللہ خیر۔